ایک عیسائی تھا، وہ بغداد کے علاقے میں چلا گیا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے 17 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، حدیث شریف کثرت سے جانتا تھا، بڑا پڑھا لکھا، یعنی ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے یعنی نالج رکھنے والا، اپنے مسلک کا نالج رکھنے والا۔ وہ بغداد کے علاقے میں چلا گیا تو اس نے جا کر کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں سے ان کو پیش کیا جائے۔ وقت کے حاکم سے کہا گیا کہ اگر آپ مناظرہ کروائیں تو میں ان کو منٹوں سکنٹوں میں الٹا کر دوں گا۔ تو اس دور کے اندر یہ بڑا تھا کہ مناظرہ جو ہے کہ وہ عیسائی کا اور مسلمانوں کا ہوگا تو کیا چیز یعنی مرتب آئے گی، کتنا مزہ آئے گا کہ عیسائی بھی دلائل دے گا، ادھر سے مسلمان بھی دلائل دیں گے۔ تو مناظرہ طے پایا گیا۔ اب چونک کے اندر سب مسلمان عالم بھی اکٹھا ہو گئے، اس کے بعد وہ عیسائی پادری بھی کھڑا ہو گیا جو حدیث شریف کا بھی علم رکھتا تھا، اس کے بعد وہ قرآن کا علم بھی جانتا تھا۔ اب جب وہ مناظرہ چل رہا تھا، مناظرہ کرتے کرتے عیسائی پادری نے قرآن کی آیات پڑھی، آیتیں پڑھی، اس کے بعد حدیث شریف پڑھی، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، ہزاروں لوگ اس پادری کی گفتگو سننے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ اب جب وہ پادری اپنے مسلک کے اوپر دلائل پیش کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہارے قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ روح اللہ تھے، وہ جس مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے تمہارے قرآن سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم اپنے قرآن سے ثابت کرو کہ تمہارے نبی جو تم کہتے ہو امام الانبیاء ہیں تو انہوں نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا، اگر کیا ہے تو قرآن سے ثابت کرو۔ اب یہ مناظرہ چل رہا تھا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے مردے زندہ کر دیے، تم بھی کوئی قرآن سے ثابت کرو کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا ہے۔ اب وہ جو عالم تھے مناظرہ کرتے رہے، اب اس بات پر جب آئے تو وہ عالم پریشان تھے کہ قرآن سے کیسے ثابت کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، چونکہ سرکار کے ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں، مگر قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اب وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ سرکار نے مردے کیسے زندہ کیے۔ اب وہ کہنے لگا کہ تم ثابت کر دو قرآن سے تو میں تمہارے مسلک میں آ جاؤں گا، اگر نہ ثابت کر پائے تو تمہیں میرے مسلک میں آنا پڑے گا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں وہ عالم پریشان تھے کہ کیا بنے گا۔ اب قریب تھا کہ سارے عیسائی ہو جاتے، اتنے میں یہ بات چلتے چلتے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا پہنچی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے علاقے بغداد شریف کے اندر فلاں فلاں علاقے سے پادری آیا ہے اور وہ یہ علم جانتا ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، اور وہ ہمارے علاقے کے علماء سے بحث کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم ثابت کر دو تو میں تمہارے مسلک میں آ جاؤں گا، اگر نہ ثابت کر پائے تو تمہیں میرے مسلک اور عقیدے میں آنا پڑے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے سے نکلے، آپ تشریف لے کر آ رہے تھے۔ جب آپ پہنچے تو جب سارے مجمع کی نظر غوث الاعظم پر پڑی، حضرت شہنشاہ بغداد پر پڑی، تو رب کعبہ کی قسم سارا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کرنے کے لیے جو ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کر رہا ہے۔ اب وہ جو پادری تھا وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھنے لگ جاتا ہے، لگتا ہے مسلمانوں کا جو ہے کہ خلیفہ آ گیا ہے، وقت کا حاکم آ گیا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہے، یہ بڑا کوئی سردار ہے۔ تو سارے کہنے لگے یہ خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہیں، مگر یہ وہ ہیں کہ جن
کے قدموں کی جو لائن ہے یعنی جوتا مبارک ہے، اس کی ضرورت بھی وقت کے حاکم کو پڑتی ہے۔ جو وقت کے حاکم ہیں ان کو یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قدموں کی خاک ہے وہ ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں۔ اب جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے ڈرتا ڈرتا کامتا چہرہ جلالی، روب جلالی، چہرے پہ نور، اور آپ کا جاہو جلال اور جبہ غوثیت کا پہنا ہوا اور اللہ کے انوار کی بارشیں برس رہی، تو کہنے لگا کہ حضور ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے قرآن میں ہے، اگر آپ ثابت کر دے قرآن سے کہ سرکار نے بھی کوئی مردے زندہ کیے ہیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ غوث اعظم غوث العظم تھے، کیا شان تھی ان کی۔ آپ نے فرمایا کہ سنگیا قرآن نو بند کر دے، قرآن نو سارے بولو، قرآن نو سنگیا قرآن نو بند کر دے، تیرے نبی نے مردے زندے کیتے، قرآن دے اندر موجود ہے، میں جاندا ہن میں تیرے اگے ایک سوال رکھنا وا، تو مینوں دس او اللہ دے نبی سی، انہاں دی شان وراء الورا ہے، انہاں دے پائے دا بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام او تاڑے نہیں ساڑے نبی نے، ہن تو اے دس کہ انہاں نے مردے زندہ کیتے، انہاں دی کوئی یعنی انہاں دا کوئی امتی انہاں دی فکر نو منن والا، انہاں دے نقش قدم تے چلن والا اج تک اونے کوئی مردہ زندہ کیتا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور نہیں او شان تے انہاں دی سی، انہاں نے مردے زندہ کیتے نے، او روح اللہ سی، او مردیاں چ جان پاندے سی، انہاں تو علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ وہ نبی سی۔ فرمایا او تے مردے زندہ کر دے سی، میں اپنے نبی دی گل نہیں کردا، میں سرکار دا پیروکار ہاں، سرکار دے نقش قدم تے چل دیا ہویا صدیاں بعد رسول اللہ دا غلام ہاں۔ میں قرآن نو ایک منٹ واسطے سائڈ تے کر کے کہندا وا نبیاں دی شان وراء الورا ہے، تو مینوں دس جے اگر میں مردہ زندہ کر دواں تے پھر کی ہوئے گا؟ کیا حضور اگر مردہ تسی زندہ کر دیو تے میں مسلمان ہو جاواں گا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا چال پھر سنگیا قبرستان دے اندر، قبرستان کے اندر چلے گئے، قبرستان کے اندر جا کر پرانی قبر والے کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کو زندہ کریں تو مانوں گا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اس کو زندہ کرنے سے پہلے تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں رہ کے کیا کیا کرتا تھا؟ کہا بتائیں کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ دنیا میں رہ کر بانسری بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اور بانسری بجا کر اپنے بچوں کا بھی اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میں کہتا ہوں میں صدیوں بعد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ خدا کی قسم یہ الفاظ کہنے تھے، مردہ قبر سے بانسری بجاتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ شان ہے صدیوں بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سوچو کہ مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔